اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الدخان کی آیت نمبر 4 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر عرض کروں، گفتگو کروں، سورہ دخان 25ویں پارے کے اندر ہے۔ کہاں پہ ہے جی؟ 25ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کام آئے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کا خاص وظیفہ ہے۔ کون سی سورہ جی؟ الدخان۔ الدخان جو کوئی ماہ شعبان المعظم کے علاوہ بھی اس کو پڑھے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر ماہ شعبان المعظم میں پڑھے تو 1000 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، ہم یہ جانتے ہیں یعنی سورہ ملک کے بارے میں کہ ہر روز پڑھیں عشاء کی نماز سونے سے پہلے، اور سورہ واقعہ کے بارے میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور یہ جامعہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر تمام تر تفسیروں کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ دخان کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب کیوں معاف فرما دیتا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کا بیان بھی اسی میں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی شب برات وغیرہ اور شبان کا یہ، تو کوئی نہیں، اس کو بھی ثابت میں قرآن پاک سے کر دیتا ہوں۔ آپ قرآن پاک پڑھیے گا اور جو سنتے ہیں اس کو دیکھا کریں، ضرور دیکھا کریں، چیک کر لیا کریں کہ کیا بیان ہوا قرآن پاک کے اندر۔ تو اس سورہ کو اللہ پاک نے جب شروع فرمایا، یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 44 ہے۔ سورہ کا نمبر کیا ہے؟ 44۔ 40 اور 4 44 نمبر پہ یہ سورت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا حامیم۔ پڑھیے ذرا، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ۔ یہ ہا کون ہے اور میم کون ہے؟ ویسے تو یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہوتے ہیں اس کا معنی صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن کنایہ میں، اشارے میں، کسی مقام پر خود اللہ نے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل کو بیان کر دیا، یا آقا کریم نے بیان کر دیا، صحابہ کرام نے بیان کر دیا۔ یعنی کچھ معنی ایسے ہیں جو ہیں اشارے کنایہ میں، لیکن کئی حدیثوں میں بیان کرتے ہوئے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے صرف اشارہ کیا ہے، اور ان کی مراد صرف کیا ہے؟ ایک مراد ہے، حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی عالم نہیں جانتا، کوئی مفسر نہیں جانتا، کوئی محدث نہیں جانتا۔ اللہ اپنے محبوب پر جو نازل کیا ہے تو یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کو اس کا معنی بھی بتایا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کچھ تھا ما لم تکن تعلم، اے میرے مصطفیٰ جتنا کچھ تھا وہ سارا کا سارا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یعنی کہیں کوئی بدبخت یہ نہ سمجھ لے کہ نہیں جی حضور کو بھی نہیں پتا، نہیں نہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہا، اور آگے کیا ہے؟ میم۔ یہ فرماتے ہا، یہ حضور کی جو زلفیں تھیں وہ کنڈل والی تھیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرماتے تو آپ کے وہ کانوں کی لو تک یا کندھے تک وہ آ جاتی، اور جب کنگھی نہ فرماتے تو وہ کنڈل پڑ جاتے، کوئی زلفاں چھلے وے چھلے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب بولے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے ہوتا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں ہاتھ سے مراد حضور کی زلفیں، اللہ نے حضور کی زلفوں کا ذکر کہا ہاں کنڈل والی، اور میم سے مراد سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔
حامیم. آگے فرمایا والکتاب المبین، اور اس کتاب روشن کی قسم. مبین کا معنی کھلا بھی ہوتا ہے، کھلی ہوئی کتاب بھی، روشن بھی جو ظاہر ہے. پھر آگے فرمایا اللہ پاک نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. انا کنا، فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، ہم نے نازل کیا ہے اس کو فی لیلۃ مبارکہ. کیا؟ لیلۃ مبارکہ. آگے قرآن کہتا ہے انا کننا منذرین، اور ہم ہیں، بے شک ہم ہیں ڈر سنانے والے. کیا سنانے والے ہیں؟ ڈر سنانے والے ہیں. اور اس کو بیان کر کے آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ جو لیلۃ البرکت ہے، برکت والی رات ہے، فرمایا فیہا، اس میں، یفرق، بانٹا جاتا ہے، علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. کیا چیز؟ فرمایا کلو، ہر امر. امر کا مطلب کیا؟ حکم. امر حکیم، ہر حکم جو ہے، ہر فیصلہ جو ہے اس رات کے اندر کیا جاتا ہے. یہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 4 ہے. کیا ہے؟ آیت نمبر. اور پھر فرمایا امر من عندنا، یہ ہمارا حکم ہے، یہ ہمارا حکم ہے. انا کننا مرسلین، اس کو ہم بھیجنے والے ہیں. اس کو ہم کیا کرنے والے؟ بھیجنے والے ہیں. آگے فرمایا کہ اعتراض کر سکتے ہیں بھئی یہ کیا ہے؟ بھی ایک رات آپ جاگیں، ایک رکعت پڑھ لیں تو اللہ بخش دیتا ہے. اللہ بخش دیتا ہے. آپ ذکر کر لیں، اللہ بخش دیتا ہے. آپ نعتیں سنیں، ذکر سنیں، بیان سنیں ایک رات میں جاگ کر تو اللہ بخش دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں یہ؟ تو قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. فرمایا رحمت من ربی کا، رحمت من ربی کا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے. بے شک اللہ، یہ کیا ہے؟ تیرے رب کی. عدل کریں تے تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے. رب فرما رہا ہے کہ یہ جو راتیں دی ہیں، مہینے دیے ہیں، شعبان المعظم ہے، پہلے رجب گزرا جس میں شب معراج ہے، آگے پھر رمضان المبارک آ جائے گا. آقا کریم سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ جو رجب ہے نا، یہ ہواؤں کا مہینہ ہے. جب موسم بدلتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں، اثار پیدا ہوتے ہیں، اثار پیدا ہوتے ہیں. اور سرکار نے فرمایا کہ سن لو، جو ماہ شعبان المعظم ہے یہ بادلوں کا مہینہ ہے. گھٹا چھا جاتی، رحمت کی، کرم کی، بخشش کی، عطا کی دروازے کھولے جاتے. اور فرمایا پھر رمضان المبارک رحمت کے برسنے کا مہینہ. رحمت کے کیا کرنا؟ رجب بیج بونے کا مہینہ. رجب کیا ہے؟ آ جاؤ اس طرف، چھوڑ دو کالے دھندے، چھوڑ دو برائیاں، آ جاؤ نماز کی طرف، نیکی کی طرف. ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے جس کا رمضان المبارک نام ہے. 2 مہینے پہلے فرمایا کہ ایک مہینہ جس میں بیج بونا ہے. اپنی معمولات کو بڑھا دو. اگر آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں. کیا پڑھیں؟ آپ خالی سنتیں پڑھنے ہیں تو نوافل بھی شروع کر دیں. آپ ساری نمازوں کے نوافل پڑھ رہے ہیں لیکن نماز اوابین نہیں پڑھ رہے. نماز اوابین کب ہوتی ہے؟ وہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 6 نہ ہو تو آپ 2 پڑھ لیں، 2 نہیں تو آپ 4 پڑھ لیں.
دو نہ ہو تو آپ کتنی پڑھ لیں؟ 4 پڑھ لیں۔ فرمایا گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جڑتے ہیں، جیسے درختوں کے پتے جڑتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نماز مغرب سے لے کر عشاء تک نفل پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کہیں گے پھر ہم کاروبار کیا کریں؟ ذرا اس سے بھی کاروبار کر کے دیکھیں۔ وہ چاہے تو 1 گھنٹے میں سارا کاروبار عطا کریں، یہ سارا اس کے ہاتھ میں۔ اپنی مہارت سے ہم جتنا کر لیں، اپنے جتنے کو ایک حد ہے، تو جب فضل ہو جاتا ہے تو پھر جناب وہ گنتی نہیں رہتی۔ 11 نال حساب نہیں ہوندے، 11 نال۔ تو حضرت بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح اللہ 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 کر رہے تھے، تو 2 عورتیں گزر رہی تھیں، کوئی دودھ کا کام کرتی تھی، گھی بیچتی تھی۔ پہلے زمانوں میں وہ گڈوے ہوتے تھے رکھے ہوتے اور وہ جاتی، تو وہ ایک عورت دوسری سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بتائیں کتنے کا بیچا ہے اس کو وہ گھی، مکھن جو ہے، مکھن کتنے کا بیچا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ساڈا کوئی حساب نہیں، اے بندہ چنگا ہے تیندے نال ساڈا۔ بلے شاہ نے تسبیح اٹھا کے سائڈ پر کر دی، کہنے لگا وہ ہاں جی عورت ہو کر گجری ہو کر مکھن بیچنے گئی ہے، اس نے اس سے حساب نہیں کیا، تو میری تو اس سے دوستی ہے اور اس کی میرے ساتھ دوستی ہے، وہ میرے ساتھ کیسے حساب کرتا ہوگا؟ آج سے بغیر حساب و کتاب کے پڑھتا ہوں۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، تو اس نے کہا، میں نے عرض کیا کہ یہ جو مہینہ آتا ہے شعبان المعظم، علماء نے کہا یہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا۔ اگر آپ بیج نہیں بویا ہوا، آپ نمازی نہیں ہیں، اور شعبان المعظم کی راتوں میں آنسو بہانے والے نہیں ہیں، نماز تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں، اگر آپ کا تعلق ان امور کے ساتھ ہے، اللہ نہ کرے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ وہ شب برات جاگ لیں تب بھی توبہ قبول ان کی نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ پورا رمضان گزار دیں، لیلۃ القدر گزار دیں، کوئی دعا ان کی قبول نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کر لیں۔ اس لیے میں نے یہ مضمون دیا، آپ کو سامنے رکھا۔ یہ مہینہ تیاری کا جو اتنا بڑا آگے مقام آنے والا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کریم 2 قسموں کے ہیں، ایک کریم کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہاں بلا کر دیا جاتا ہے، اور ایک کریم رمضان المبارک رکھا ہوا ہے جو گھر گھر آ کر دیتا ہے، جو گھر گھر اس کی تیاری کے لیے۔ یہ 3 میں، ایک پہلے رجب، پہلے کیا ہے، اور آگے پھر شعبان۔ شعبان تو جب آتا تھا تو حضور دعا کرتے تھے مولا رجب عطا کر دیا نا، شعبان اشاری، اب یہ میرا مہینہ ہے، یہ کیا ہے، آگے پھر تیری رحمت کا، کرم کا، بخشش کا، میری امت کا مہینہ آ رہا، امت کا مہینہ۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ جو شعبان المعظم ہے، اگر آپ تیاری نہیں کرتے، آپ فرض نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، توجہ سے سن لیں، آپ جناب وہی جھوٹ ہے، وہی دغا بازی ہے، ہاں جی وہی استغفراللہ کوئی شراب نوشی ہے، وہی سود ہے، وہی جوا، ہاں جی وہی جھوٹ بولنا ہے، بد نگاہی کرنا ہے، بد نگاہی کرنا۔ ہاں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، بخشش کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، ان شخصوں پر نہیں کھلتے جن کے بارے میں گنوا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں علامتیں کیا۔ ایک بندے کو بخار ہو، بخار چڑھا ہوا اور اس کو دوائی کوئی اور دی جا رہی ہو، تو کیا اس کو فائدہ مل جائے گا؟ وہ ساری رات جاگے، کھڑا رہے، نماز تسبیح پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، ساری رات قرآن پاک ختم کرتا رہے، کچھ نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ کچھ کوڈ ہوتے ہیں، جب تک آپ وہ نہ ڈالیں بات بنتی نہیں ہے، بات بنتی۔ تو یہ آقا نے کھول کھول کر بتایا ہے کہ یہ جو شعبان المعظم کی راتیں ہیں، یہ جو کل پورے سال کے اندر کل پورے مین راتیں جو ہیں وہ 5 ہیں، کتنی ہیں؟ 5 ہیں، اور کل جو راتیں ہیں کچھ اور بھی ان کے اب اسے آتی ہیں، وہ تقریباً 10 ہیں، کتنی؟ اس میں جمعرات بھی شامل ہو جاتی اور بھی ہیں، کیونکہ وقت کم ہے میں اس لیے اس کی تفصیل۔ 19 دن ہیں، 19 جیسے راتیں فضیلت والی ہیں پورے سال میں، دن بھی فضیلت والے ہیں۔ وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا ابھی قرآن پاک سے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگ پوچھیں گے نا بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، کوئی ایک رات میں 1000 سال کا ثواب پا لے،
یہی بتایا نا آپ کو، اور قرآن سے بتا رہا ہوں۔ اپنی طرف سے آپ صحابہ کرام کو پڑھ لیں، تفسیرات پڑھ لیں، بھری پڑھی ہیں حدیث پاک کی کتاب۔ فرمایا ایسا کیوں ہے؟ ایسا تو اس کا جواب اللہ پاک نے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا اس لیے ہے، اللہ نے فرمایا رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 50,000 سال کا وہ دن جو قیامت کا دن آنے والا ہے نا، اللہ کے حضور پیش ہونا، تو وہاں نیکیاں تولی جائیں گی۔ پہلے امتیں آئیں جن کی عمریں 1000 سال تھی، انہوں نے جہاد بھی کیے، انہوں نے روزے بھی رکھے، وہ اس کتابوں کی جو پہلے گزر چکی 3 کتابیں اور صحیفے، وہ تلاوت بھی کرتے تھے۔ ان میں ایسے تھے جو جانیں بھی دے گئے، ایسے تھے جو ٹکرا گئے، وہ بھی ہوں گے، وہ بھی۔ تو جو 1000 سال والا ہے بھائی، اس کی نیکیاں تو زیادہ ہوں گی، اس کی نیکیاں بولیں بھائی۔ اور جنہیں ملے 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 100 سال ہیں، وہ بھلا 1000 سال والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہی تو حضور کریم آقا کی بارگاہ میں جب بات پہنچی تو حضور روئے۔ صحابہ نے کہا حضور امت کا کیا بنے گا؟ وہ تو 1000 والے نمبر لے گئے، جہاد بھی کیا انہوں نے، قرآن سب جو اس دور کا یعنی قرات تھی وہ کی۔ تو ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی ہے نا، اس امت کو جو ملے ہیں، ہاں جی، وہ ہیں یہی 60 سال، 62 63، زیادہ 100 سال، 100 سال سے بھی اتر زیادہ چلا جائے، کتنا 125، ہاں جی، کتنا چلا جائے گا آگے؟ وہ 1000 سال نہیں، پہلی جو عمریں تھیں 1000 سال۔ تو پھر یہ امت کس لیے سرکار نے فرمایا میرے آقا جب قیامت کا دن ہوگا 120 صفیں کل ہوں گی۔ کتنی جی؟ ساری دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا، اپنے بھی، پرائے بھی، مومن بھی، مسلمان بھی، آدم سے لے کر قیامت تک ہر آنے والا فرد اکٹھا کیا جائے گا۔ سارے کھڑے ہوں گے، صفیں بنا لو، ہر چیز مٹی ہوئی ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی گھر نہیں ہوگا، کوئی دکان نہیں ہوگی، کوئی جناب جگہ نہیں ہوگی، صرف ایک ہی میدان ہوگا، ایک ہی۔ تو کتنی صفیں بنیں گی؟ بولنا ذرا۔ فرمایا کہ 80 صفیں میری امت کی ہوں۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ حق ہے کہ 1400 سالوں میں جو امت مسلمہ نے ترقی کی ہے نا، تعداد کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، بڑھنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں امریکہ میں، لندن میں، ساری دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر جو مسلمان ہو، ان کی تعداد چیک کر لو، نیٹ پر چیک کر لو، افراتفری ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہاں جی، کہتے ہیں کہ جی استغفر اللہ بڑا برا وقت آ گیا، لیکن جو کلمہ لوگ پڑھ رہے ہیں ان کا ذرا دیکھ لیں، ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ایک تحقیق کہہ رہی ہے کہ 2050 میں سب سے بڑی آبادی جو ہوگی وہ مسلم آبادی ہوگی، امت مسلمہ کی ہوگی، امت، اور یہ بڑھ جائیں گے۔ تو آقا نے فرمایا وہاں پر کتنی صفیں ہوں گی؟ بولنا ذرا، سارے بولیں۔ کل 120 ہیں، اور 80 صفیں آقا نے فرمایا کہ میری امت کی ہے۔ اب جو پہلے آئے تھے وہ تو پہلے کھڑے ہوں گے نا، مسجد کا اصول ہی یہی ہے، وہ تو انصاف پسند ہے، جو پہلے آ جائے وہ پہلے کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بولو تو صحیح نا۔ اور جو بعد میں آئے وہ بعد میں کھڑا، نہیں پہلے والوں کا تم پیچھے ہو جاؤ۔ یا اللہ یہ کیا ہے، تو انصاف والا، عدل والا۔ اس نے کہا سن لو، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو چاہوں آگے کر دوں، جس کو چاہوں ترقی دے دوں، جس کو چاہوں علم دے دوں، جس کو چاہوں فضل دے دوں، جس کو چاہوں مال دے دوں۔ میرے اوپر کس کا اعتراض نہیں، کسی کا احسان نہیں، یہ تو میرا فضل ہے۔ جس کو چاہوں جو بنا دوں، جو بنا دوں۔ تو فرمایا کہ یہ میری کیا ہے، رحمت ہے۔ اب 80 صفیں آگے امت مسلمہ کی ہوں گی، اور 40 صفیں کل نبیوں کی ملا کر وہ کھڑی ہوں گی۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے عرض کیا آپ کو کہ 1000 سال ان کی عمریں 1000 سال، کسی کی 700 سال، 107 1700 سال حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی عمریں نکالیں۔ بڑی بڑی عمروں والے جیسے جیسے آگے آتے گئے پھر وہ عمریں کم ہوتی گئیں، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا لیے گئے تو وہ 33 سال کی عمر تھی تقریباً۔ ہاں جی، میں یہ بتا رہا ہوں کم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، لیکن کیا تھا
اب وہ پہلے نمبر پر آئیں کیونکہ 1000 سال عبادت کرتے رہے، 1000 سال عبادت، یا یہ جو 55 سال 60 سال یا 100 سال، رب نے فرمایا یہ میری رحمت ہے، یہ میری مولا کہاں برسے گی؟ فرمایا بتا دیا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، میں نے تو نبیوں کو بتا کر بھیجا تھا کہ تمہارا سردار محمد مصطفیٰ ہوگا، اس لیے تو وہ دعائیں کرتے تھے مولا ہمیں بھی امت محمد میں رکھ لینا، ہمیں بھی حضور کا دیدار عطا کر دینا۔ تو یہ بات ہے، فرمایا کہ ان کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی کہیں گے کہ ہم حضور کی صف میں کھڑے ہوں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس لیے اللہ پاک نے کرم کیا، کیا کیا؟ ایسی راتیں بھی عطا کی، کتنی؟ 5 راتیں تو پہلے نمبر پر، کتنی؟ اور ایسے دن بھی عطا کی، ایسا مہینہ بھی عطا کیا کہ 1 رکعت پڑھو، 1 نفل پڑھو وہ فرض کے برابر، وہ کیا؟ اور 1 فرض پڑھو تو وہ 70 فرض کے برابر، وہ 70 فرض۔ فرمایا یہ جو راتیں آپ کو بتاتے ہیں ماہ شعبان المعظم، یہ مقدمہ ہے، اس میں جو ماہ 15 شعبان المعظم ہے، ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ، یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جو وہ کہتا ہے، رب فرما رہا ہے اس رات میں کیا کیا جاتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر فیصلہ۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ ہمارا امر ہے، اس کو ہم پہنچاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ سن لو یہ میری رحمت ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ جتنا کچھ ملا ہوا ہے یہ آپ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور علماء بتاتے ہیں جی کہ ایک رات ایک نیکی کریں 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ کون سی رات ہے وہ؟ ہاں جی، لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا لیلۃ القدری خیر من 1000 شہر، اور یہ جو رات ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا اللہ پاک نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ مبارک رات ہے، فرمایا جیسے اس میں نیکیاں ملتی ہیں، فرمایا اس میں بھی اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں، اس میں اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن اس میں بھی اترا ہے، قرآن لیکن پہلے اس میں اترا ہے۔ پہلے اس میں کیسے اترا؟ فرمایا پہلے لوح محفوظ پر تھا سارا کا سارا قرآن، سارا کا سارا قرآن اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا، جب لوح محفوظ پر اتارا تو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جب محبوب کے قلب اطہر پر اتارا تو پھر ماہ رمضان المبارک کی طاق رات تھی آخری عشرے کے اندر، فرمایا دونوں راتوں کو فرشتوں کی عید بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ فرمایا ایک کو مخفی رکھا جو حضور کے قلب اطہر کی رات ہے، فرمایا اس کو تلاش کر لینا، 21 میں مل جائے گی، 21 میں، 23 میں مل جائے گی، 25 میں مل جائے گی، یا 27 میں مل جائے گی، یا 29 میں مل جائے گی، وہاں ڈھونڈ لینا۔ 10 کے 10 دن جو آخری راتیں اس میں ایک بتا دیتا ہوں، وہ 1 مہینہ پہلے تمہیں عطا کر رہا ہے رب، اس کا بتا دیا ہے تاکہ تم تیار ہو سکو، تیاری کر لو، اپنے نفسوں کو پاک کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اور اس صف میں شامل ہو جاؤ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیاری کا مہینہ ہے، اس میں جو تیاری کر لیتا ہے وہی فصل کاٹتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فصل کاٹتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو راتیں ملی ہیں ماہ شعبان المعظم ہے، اس لیے عطا کیا گیا، یہ مقدمہ ہے ماہ رمضان المبارک کا، اس میں اگر آپ تیاری نہیں کرتے تو پھر یہ توقع نہ کریں کہ رمضان المبارک میں آپ کوئی زیادہ کام کر لیں گے، عبادت کر لیں گے، نہیں۔ سن لو میرے آقا کا ایک ایک جملہ حق ہے، ایک ایک لفظ حق ہے، جو ان مہینوں کی پرواہ نہیں کرے گا، یہ تو ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان المبارک ملنا ہے کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے بلغ رمضان شعبان باری تعالیٰ یہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، اب کرم کر دینا رمضان کے دروازے بھی ہم پر کھول دینا۔ تو فرمایا نہیں، تیاری کے ساتھ داخل ہونا۔ تیاری کیسے ہوگی؟ فرمایا ہر شعبان کی رات میں نوافل پڑھو، اور آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ جس مہینے کے نفلی روزے رکھے ہیں وہ صرف شعبان المعظم ہے۔ ویسے حضور ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں، کتنے؟ اس کے علاوہ بھی حضور پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے
کیونکہ حضور کی ولادت کا دن ہے، اور حضور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے کیونکہ جمعرات حضور کا نور منتقل ہوا ہے حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کی طرف۔ یہ 2 روزے بھی ہر مہینے حضور رکھتے تھے، اور 3 وہ ملا کے کل کتنے ہو گئے؟ 5 روزے۔ لیکن ماہ شعبان المعظم میں حضور اتنے روزے رکھتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سمجھتے کہ اب چھوڑیں گے نہیں، بالکل رمضان کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن حضور فرماتے یہ تیاری ہے کس کی؟ ماہ رمضان المبارک کی۔ پہلے کوئی بھی آپ کام کرنا ہو، دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، پریکٹیکل کیے جاتے ہیں، تیاری کروائی جاتی۔ بغیر تیاری کے اگر داخل ہو گئے تو یاد رکھ لیں پھر کہیں سستی آ جائے گی۔ اگرچہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ تو خون کے اندر جو رچا رہا پورے 11 مہینے، تو اس کا اثر تو باقی ہوتا ہے نا۔ اس کا اثر اگر اثر ختم کرنا ہے رمضان مبارک تک تو فرمایا پھر نیک عمل کرو۔ کیا کرو؟ نیک۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ قرآن پاک تقریباً 25 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس پر اپنے اپنے قول نقل کیے، اس پر کیا کیے؟ قول نقل کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ لیلۃ المبارکہ جو ہے، لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، اور لیلۃ المبارکہ ماہ شعبان المعظم کی لیلۃ النصف شعبان۔ پورے باب باندھے پوری سیاستہ کے اندر، آپ ابن ماجہ شریف اٹھائیں، نسائی شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، اس کے باب باندھے گئے ہیں۔ اس لیے اس کو ضائع مت کریں، یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی ایسی رات گڑ نہیں۔ میں نے عرض کیا آپ چیک کر لیں سورہ دخان کو، اور اس پر جو حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی نے تبصرہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا مہینہ شرافت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شین شعبان کیا ہے؟ پہلے شین ہے، پھر با ہے، پھر کیا ہے؟ وہ بولو تو صحیح، آئین، پھر کیا ہے؟ الف، الف کے بعد کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شین شرف ہے، ہر شرف والا بندہ اس میں فائدہ اٹھاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ اور پھر شین کے بعد کیا ہے؟ عین، عین کے بعد فرمایا یہ عین کیا ہے؟ علو ہے، پرچم ہے، بلندی ہے، اور پھر بے برکت ہے، کیا ہے؟ برکت کی ہے، اور الف جو ہے وہ الفت کی ہے، اور نون نور کی ہے۔ فرمایا اگر نور پانا چاہتے ہو تو ماہ شعبان المعظم میں اپنی طہارت ایسی کر لو، دل دماغ ہر چیز میں اللہ کی ذات کو غالب کرو، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے جڑ جاؤ کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پہنچے تو تم پہلے ہی اتنی تیاری کر چکے ہو، پہلی رات ہی وہ برکات مل جائیں جو جا کر 27ویں پر ملنے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ کیا ہے؟ تیاری کا مہینہ ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد لیلۃ المبارکہ یعنی ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ کیا ہے؟ ماہ شعبان المعظم کی۔ اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے، ہر گھر میں تقریباً ہوتی ہے، مکاشفۃ القلوب، مکاشفۃ القلوب۔ وہ اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شعبان کا معنی ہے، کیا معنی بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خیر کثیر برآمد ہوتی ہے، خیر کثیر ملتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ شہب سے اخذ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو نا۔ شعب کہتے ہیں بلندی کو، جیسے شیخ ابی طالب کہتے ہیں، گھاٹی کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ بلندی کی طرف جاتا ہے۔ وہ بلندی کیا ہے؟ رمضان المبارک کی کیا ہے؟ اگر آپ اس پر قدم ہی نہیں رکھا، چڑھے ہی نہیں، عبادت ہی نہیں کی، فرض جو ہے اس کا خیال نہیں کیا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہیں تو یاد رکھ لو پھر جو جاتے ہیں نا وہاں بھی، ہاں جی، وہاں پر بھی جب بلندی پر چڑھتے ہیں نا تو چڑھنا بھائی آسان نہیں ہوتا، آسان۔ آپ غار ثور پر جائیں، غار حرا پر جائیں تو وہاں بھی جب سٹیپ چڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتے، تو یہ ہمارے ایمان کو تازگی دیتا ہے کہ ہم اتنی تیاری کر لیں، فرض نماز تکبیر اولا بھی نہ چھوٹے۔ کیوں؟ کیا کہا میں نے؟ کیوں نہ چھوٹے؟ فرمایا جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز 40 دن پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ جو نماز پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کے گناہ پچھلے معاف کر دیتا ہے، اور ایسے کہہ دیتا ہے جیسے آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ بڑے بڑے گناہگار لوگ جب یہ پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں
توبہ کرتے ہیں اور اس طرف آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر اولا اللہ اکبر جب وہ کانوں تک اٹھاتا ہے، فرمایا اگر 40 دن تک یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی ہر برائی جو ہے وہ اندر سے نکل جائے گی۔ اس کو بیان کر کے آگے وہ فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات ہے، فرماتے ہیں اصل میں یہ ملی کیسے؟ اس کا بیان کرتے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اور 13 اور 14، پہلے 12 کو سرکار استغفار کرتے رہے، کس لیے؟ گناہگار امت کے لیے، گناہگار کہ بھائی تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ کب کی جی؟ 12 کو، پوری رات جاگے، روزہ رکھا، دن کو کیا کیا؟ پھر حضور نے 13ویں کی رات، یہ امام غزالی کتاب آپ خود پڑھیں جا کر، 13ویں کی رات حضور پھر جاگے، ساری رات کیا کرتے رہے؟ بولنا ذرا، وہ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے، پوری امت کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اور آگے کیا رکھا؟ روزہ رکھا۔ جب 14 کی رات آئی نا تو حضور نے پھر ارادہ کیا کہ جب تک اللہ کی بارگاہ کا پیغام نہیں آ جاتا، جبریل امین نہیں آ جاتے، میں اسی طرح روتا رہوں گا، گڑ گڑاتا رہوں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا، اللہ سے کہتا رہوں گا اے باری تعالیٰ میری امت گناہگار ہے، بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ جب 14ویں کی رات آئی، سرکار نے مغرب کی نماز کے بعد عبادت کو شروع کیا، کھڑے ہوئے پڑھتے رہے، نماز عشاء آ گئی، نماز عشاء آ گئی۔ فرماتے ہیں جب پچھلی رات کا وقت آیا تو جبریل امین آ گئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے اس رات کو آپ کی امت کو عطا کر دیا ہے، یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی رات لیلۃ النصف شعبان، ابن ماجہ شریف پورا باب باندھا، سیاستہ کی کتاب پورا باب کیا ہے؟ نصف شعبان، 15ویں رات۔ فرماتے جبریل امین آ گئے اور انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی امت کو عطا ہو گئی، آپ کی امت کو عطا ہو گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے عبادت کر رہے ہیں، جبریل امین پھر آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ ذرا سر اٹھائیے۔ آپ نے سر اٹھایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا جو آواز دیتا تھا کہ آج رات جاگنے والوں کو خوشخبری ہے، مبارک ہے، کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور فرماتے ایک ایک آواز، آج رکوع کرنے والوں کو مبارکباد۔ اسی طرح فرمائیے ساری رات مبارکیں آتی رہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے ابن ماجہ شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ مجھے بلایا، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میرے قریب آ، میں قریب گیا، فرمایا یا علی، جو لیلۃ النصف شعبان قوم لیلھا، قوم لیلھا، ساری رات قیام کرنا، اگر ابن ماجہ میں نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، قوم لیلھا، اور جب دن ہو جائے تو صوم النہارھا، دن کا کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا کیوں؟ جیسے میں نے عرض کر دیا شروع میں آپ کے سامنے کہ یہ ہمیں فضل کے ذریعے ملی ہے، اب جو فضل لینا چاہتا ہے اس فضل کو لے کر، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا کرم لے کر کامیابی لینا چاہتا ہے، وہ جاگے، وہ عبادت کرے اور توبہ کرے، آئندہ یہ کہے کہ میں کوئی جتنی غلطیاں تھیں وہ میں چھوڑ دوں گا، باری تعالیٰ میں تیرا بندہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مزہ اور پھر پوری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ کرم رہے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ہر ایک کی بخشش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا 4 لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنے جی؟ دوسری روایت میں فرمایا 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح کچھ اور بڑھائیں مختلف مقام پر آقا علیہ السلام نے بیان کرتے ہوئے، اس میں فرمایا سب سے پہلے فرمایا ہر بندہ اس رات میں بخشا جاتا ہے، لیکن جس نے شرک کیا ہو ظلم عظیم ہے، جس نے شرک کیا ہو وہ کروڑ راتیں بھی ایسی لے کر آ جائے کچھ نہیں بنے گا۔ کیوں کہ سب سے پہلے اس بات پر آ جاؤ کہ شرک نہیں کرنا۔ بولو ذرا کیا شرک کیا ہے؟ اللہ کا ہمسر کسی کو نہیں بنانا، اللہ جیسا اور کوئی نہیں، وہ وعدہ ہو ہے، لا شریک ہے، هو اللہ وحد ہے، اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ یہ عقیدہ رکھ لو، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیا؟ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، صرف اللہ کی۔ کس کی بھائی؟ صرف فرمایا پہلا عقیدہ سن لو، کیا؟ کہ اس کی دعا قبول ہوگی
سنو، جو مشرک، بولو ذرا، جو مشرک ہے جب تک وہ سچی توبہ نہیں کر لیتا، اس پر بھی فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن شرک کی معافی، اس پر بھی علماء نے لکھا اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کی مرضی، وہ مالک ہے، وہ کیا ہے۔ اور دوسرا گناہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ گناہ پایا جائے، فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو۔ کتنے لوگ ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ساری رات ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن والدین کے لیے تو جناب وہ کیا ہیں پتہ نہیں، آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں ممی تجھے نہیں کچھ پتہ، آنکھیں دکھاتے ہیں، پھر کہ یہ ایسے ہیں بدبخت لوگ، چھپتے ہیں اخباروں میں چھپتا، باپ کو قتل کر رہے ہیں، ماں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فرمایا سن لو، اگر ماں باپ کے نافرمان ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی نماز کی ضرورت نہیں، اس کو تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، یہ تو نمازیں تم اللہ کے لیے نہیں، کوئی اللہ کا فائدہ ہے نہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، ہم اپنی بہتری کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرب ملے، اس کی رضا ملے۔ ساری دنیا جو ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر ساری دنیا اس سے ہٹ جائے، کیا کر لے، اس کو نہ مانے تو اس کو کوئی فرق ہے، اگر ساری دنیا مسلمان ہو کر اس کو مانے تو پھر بھی اس کو کوئی بڑا، اس کی شان بڑی ہوئی ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، وہ تمام تر شانوں کا مالک ہے۔ تو پہلا عقیدہ یہ ہے کہ توحید تمہاری ایسی ہو، خالص توحید ہو، فرمایا ایسی توحید کے ساتھ جب رات کو جاگو گے تو سب کچھ ملے گا۔ اور دوسرا کیا، ماں باپ کا اگر نافرمان ہے، پوری رات اس نے پوری تسبیحیں بھی پڑھ ماری ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھ لی ہے 300 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا، دعا مانگ لی، رو لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن اسی طرح ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ رہا ہے، وہ 40 سال حج کرتا رہے، اس کا حج قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں۔ حج ان کے قبول ہوتے ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جن کے معاملات اللہ کے ساتھ بھی درست ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی درست ہوتے ہیں۔ اس لیے آخری بات، ہارون برقی ایک بہت بڑے وقت کے مشہور شخص گزرا ہے، اس کا زمانہ کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک کا زمانہ تھا، توجہ سے سننا، بس 2-3 منٹوں میں بات ختم کرنا بات۔ کیا نام بتایا جی؟ ہارون برقی، 40 سال تک حج کرتا رہا، کتنے جی؟ جب حضرت عبداللہ بن مبارک حج کرنے کے لیے گئے تو بہت بڑے نامور محدث بھی ہیں، بڑے پہنچے ہوئے تھے، تو دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے بتا تو صحیح کہ حج کس کس کا قبول ہوا، بس تو اشارہ فرما دے، مالک ہے، اگر کر دے تو تیری مہربانی اپنے کرم سے۔ تو فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر القاء ہوا، بتایا گیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ہارون بلخی ہے۔ کیا ہے؟ ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا حج۔ آپ فرماتے میری آنکھ کھلی اور میں چلا گیا وہ بلخ کے جدھر خیمے لگے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ الگ الگ خیمے ہر ملک کے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے، تو میں وہاں چلا گیا، بیٹے خاموش، میں وہاں چلا گیا۔ جب وہاں چلا گیا میں نے پوچھا جی یہاں پر ہارون بلخی کون ہے؟ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا نیک بندہ ہے، انہوں نے بتایا 40 سال ہو گئے، ہر بار آتا ہے، الگ خیمہ لگایا ہوا، عبادت کرتا، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لوگ ترستے ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں بھی دیکھنے آیا ہوں، ذرا مجھے راستہ بتا دے۔ کہنے لگے یہ جو پہاڑ ہے نا جہاں حاجیوں کے، اس کا خیمہ دوسری طرف ہے پہاڑ کے، تاکہ کوئی ملے نہ، وہ اکیلا عبادت کر سکے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا، اس کے خیمے کے سامنے جب پہنچا تو اندر وہ عبادت کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز آ رہی تھی، کہ میں اندر داخل ہوا، دیکھا ایک شخص ہے بڑی عمر کا، ہاتھ کٹا ہوا ہے، ہاتھ رو رو کر برا حال کیا ہوا ہے۔ تو میں نے جب جا کر سلام کہا تو کہتے مجھے دیکھ کر کہنے لگے عبداللہ بن مبارک ہو؟ میں نے کہا میں حیران و تعجب میں آ گیا، بھی یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، اور وہ آرڈر کیا ملا ہوا ہے کہ کوئی بھی حج، جس کا حج نہیں قبول ہوا؟ فرماتے جی میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ کہنے لگا یقیناً آپ کو کوئی خواب آیا ہوگا، یقیناً آپ کو۔ اس نے جی خواب آیا۔ کہنے لگا اس میں آواز آئی ہوگی کہ ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا۔ ان کے جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کہنے لگے یہ آواز تو 40 سال سے آتی ہے، ہر سال آتا ہوں حج کرنے کے لیے،
روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، 40 سال گزر گئے، لیکن سب حج جب کر کے جانے لگتے ہیں، ایک بندے کو خواب آتا ہے، وہ مجھے آ کر بتاتا ہے تیرا حج قبول، لیکن کہاں جاؤں، اس در کے علاوہ در کون سا ہے؟ رسالت کا سلسلہ ختم نبوت ہو گیا، اب نبی تو کوئی نہیں جس کے پاس جاؤں کہ وہ خبر دے، لیکن یہ ہر بار آتا ہے۔ کہاں اس نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مبارک پوچھا وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، 40 سال ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے جواب یہ دیا، اس نے کیا جواب دیا کہ میں راستے سے ہٹا ہوا تھا، شرابی تھا جوانی میں۔ کب؟ جوانی میں ہر روز شراب پیتا تھا، بوتل لاتا تھا، اور پھر میں وہ تماشا لگاتا گھر کی چھت پر اور گلیوں میں، لوگوں سے لڑتا۔ میری ماں منع کرتی تھی، ساتھ جوا بھی کھیلتا تھا، تو میری ماں منع کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی میں تجھے اللہ والے کے پاس لے جاؤں، کسی نیک بندے کے پاس لے جاؤں۔ مجھے غصہ آتا تھا، مجھے رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، میری والدہ جو تھی وہ روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب پی کر آ گیا، میں نے جناب شور مچایا، ماں نے کہا کہ تو برا انسان ہے۔ میں نے ماں سے کہا میں کوئی برا نہیں، جلدی کر مجھے روٹی دے۔ اس نے کہا نہیں ملے گی۔ میں آگے بڑا روٹی اٹھانے لگا، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا ماں نے تو میں نے اپنی ماں کو اس ہاتھ سے دھکا دیا، اس کو تندور میں پھینک دیا۔ کہتے میں نشے میں تھا، جس طرح لوگوں نے مجھے بند کر دیا، اب ماں جو تھی وہ جل گئی۔ دوسرے دن بعد مجھے ہوش آئی، جب دوسرے دن بعد ہوش آئی میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، اب ترا ماحول ہی بدلا ہو۔ انہوں نے کہا، میری بیوی کہنے لگی، وہ کپڑے اپنے اکٹھے کر رہی تھی، باندھ رہی، اس نے کہا بدبخت شخص میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو نے ماں کو مار دیا۔ کہتے اس وقت مجھے ہوش آئی کہ میں نے تو بہت غلط کیا، میں نے فوراً ٹوکا پکڑا اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا جس سے دھکا دیا تھا ماں کو۔ بڑے علماء کے پاس گیا، کہا کہ میری معافی ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، میں پھر ہر سال آتا ہوں، دعا کرتا ہوں، حج کرتا ہوں۔ 40 سال گزر گئے، والدہ فوت ہو گئی، میں جاتا ہوں، میری کوئی سنی نہیں جاتی، ہر سال آتا ہوں، یہی کرتا ہوں، میرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں ماں کا گستاخ ہوں، ماں کا قاتل ہوں، ماں کا توبہ کر چکا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ اس مرض کے اندر میں گرفتار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واقعی تو نے جو بات کی ہے نا، کہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ اس کی گستاخی کر کے کوئی نماز پڑھتا رہے، کوئی روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، صدقات کرتا رہے، فرماتے کہ ہر نماز تمہارے منہ پر ماری جاتی، ہر عبادت اللہ کہتا مجھے منظور ہی نہیں۔ میں نے جو زمین پر اس کو رشتے دیے ہیں، ایک کی رضا میں یعنی باپ کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہوئی ہے، اور ماں کی شکل میں حج بھی ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت بھی ہے۔ اس جنت کو چھوڑ کر جس کے بارے میں نے کہا ہے، اور اس کی رضا کو چھوڑ کر باپ کو ناراض کر کے میری طرف آتا، مجھے قبول ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں بھی وہاں سے چلا گیا، کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ ماں باپ معاف نہ کرے۔ ماں فوت ہو گئی تھی اس کی، تو فرماتے ہیں کہ اسی رات وہ پھر روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، تو فرماتے ابھی وہاں پر تھے، پھر دوبارہ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اسے کہہ دو جا کر ماں کی قبر پر چلا جا۔ ماں بڑی رحیم ہوتی ہے، رب کے نور کا مظہر ہوتی ہے، اس کا دل خانہ کعبہ کی طرف طرح ہوتا ہے، جیسے وہاں دعا مانگتے ہو ادھر دعا مانگتے ہو، اللہ کے جلوے، رب کعبہ کی قسم، ماں باپ کا چہرہ، یہ دونوں ایسے ہی ہے جیسے آپ کعبۃ اللہ کے قریب جا کر دعا مانگو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شب برات کی رات یا آگے رمضان المبارک آئے گا، اپنے آپ کو اس طرح تیار کر کے آئیں۔ پھر اگلی تیسری بات فرمایا، جو شراب کا عادی اس کی بخشش بھی کینہ، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض تو وہ کہتے ہیں نا، ٹھیک جناب، واہ جی واہ، ہاں جی بڑی بات ہے، اور اندر سے برا، کوئی اس کی عبادت قبول نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہے، حدیث پاک، یہ تو میں چند کتابیں میرے پاس الحمدللہ تعالیٰ پوری لائبریری، اور آپ کو وہ مستند بات کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی آج تک ایسا نہیں کیا، کبھی گمراہ نہیں کیا، باقی فرقہ وریت کی بات نہیں، میں تو آپ کو تیار کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، تاکہ آپ محنت بھی کریں، جاگیں بھی، تسبیحاں بھی پڑھیں، ہاں جی، جب پڑھیں نا تو اسی وقت رحمت مل جائے۔ اس لیے اس تیاری کے ساتھ آپ ماہ شعبان المعظم اور وہ شب برات کی رات اور آگے پھر رمضان المبارک کریں کہ اللہ کرے پوری زندگی ہماری بدل جائے، آمین ثم آمین۔